آن لائن والے حضرات بھی مستورات بھی قرآن کریم سامنے رکھ لیں۔ ایک نسخہ مجھے دیں۔ سورۃ الفاتحہ ہم نے شروع کی تھی اور آپ حضرات سے عرض کیا تھا کہ اس میں ہم بنیادی طور پر کتنی باتیں کریں گے؟ 4 باتیں۔ کسی کو یاد ہے کتنی باتیں کریں گے؟ 4 باتیں۔ سب سے پہلی بات کیا تھی؟ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ نا۔ دوسری بات یہ تھی کہ فاتحہ کی وجہ تسمیہ، یعنی اس کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں، اس سورت کو، اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ 2 باتیں ہو چکی ہے۔ آپ میں سے کوئی ترجمہ سنا سکتا ہے؟ کوئی ساتھی وہ سنا دے، شاباش جی سنائیں۔ آپ پہلے ان کی باری جی۔ تمام جہانوں کا رب ہے، بہت مہربان۔ بدلے کے دن کا، روز جزا یعنی بدلے کے دن کا مالک ہے جی۔ ٹھیک۔ انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا جی۔ اور جو نہ گمراہ ہوئے۔ تو جن پر اللہ کا غضب ہوا یہ کون تھے؟ کون تھے؟ یہود تھے۔ اور ضالین گمراہ کون تھے؟ عیسائی تھے۔ اور کوئی ترجمہ سنا سکتا ہے؟ سنائیں آپ۔ تمام تعریفیں خاص ہے، بہت مہربان جی۔ جی آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ شاباش جی ظفر بھائی۔ اب آپ بتائیں سورہ فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ جی جی ماشاء اللہ۔ یعنی یہ لفظ افتتاح سے ہے، اور افتتاح اس کو کہتے ہیں جب کسی کام کا آغاز ہو رہا ہو،
اسی صورت سے چونکہ قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ اچھا ابراہیم بھائی، آپ بتا سکتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے لیے ایک لفظ ہم نے بتایا تھا جی، تعوذ کہتے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ ماشاءاللہ یہ باتیں ہو چکی ہیں۔ دو باتیں آج ہم نے سمجھنی ہیں، یعنی نمبر 3 کہ سورۃ الفاتحہ کا موضوع کیا ہے، اس سورت کا موضوع کیا ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ اور قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی سورت کے موضوع کو آپ سمجھ لیں، یعنی عنوان ٹاپک آپ کی سمجھ میں آ گیا نا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آدھا مسئلہ تو اسی جگہ پہ حل ہو جائے گا کہ اس سورت کا بنیادی موضوع کیا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو ایک تو ہمیں آج مسئلہ سمجھنا ہے سورۃ الفاتحہ کا موضوع کیا ہے، چوتھی بات سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ سورۃ الفاتحہ کا موضوع 2 باتیں ہیں۔ کتنی باتیں ہیں؟ 2 باتیں ہیں۔ ایک ہے خود شناسی اور ایک ہے خدا شناسی۔ ساتھی اس کو محفوظ کریں۔ سورۃ الفاتحہ کا موضوع کتنی باتیں ہیں؟ 2 باتیں، خود شناسی، خدا شناسی۔ مشکل نہیں ہے، ابھی عرض کرتا ہوں۔ خود شناسی کس کو کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو پہچان لینا، اپنے آپ کو۔ اور خدا شناسی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو پہچان لینا۔ اب بات بالکل آسان اور صاف ہو گئی دوستوں۔ اگر آج انسان اپنی حقیقت اور حیثیت کو پہچان لے تو اس کے لیے اللہ کی ذات کو پہچاننا بہت آسان ہے۔ سورہ فاتحہ میں یہی 2 باتیں بتائی گئی، خود شناسی، خدا شناسی۔ میں کیا ہوں اور مجھے پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے، مجھے اپنی ذات کا تعارف ہو جائے، یہ کیا ہے؟ خود شناسی۔ اور مجھے اللہ تعالیٰ کا تعارف ہو جائے، یہ کیا ہے؟ خدا شناسی۔ اور یقین کرے جہاں یہ 2 باتیں آ گئی تو ایک ایمان والے کی زندگی مکمل ہو جاتی۔ آج یہ بہت ساری خرابیاں کیوں ہے کہ سب سے پہلے خرابی یہیں سے پیدا ہوتی ہے کہ خود شناسی سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ انسان کے پاس طاقت مال کی شکل میں آئے، اولاد کی شکل میں آئے، منصب کی شکل میں آئے، خاندان کی شکل میں آئے، علم کی شکل میں آئے، کسی بھی شکل میں آ جائے، لیکن جب طاقت آ جاتی ہے آج کے انسان کے پاس اور خود شناسی نہیں ہوگا تو یہ بہت بڑی مصیبت بنے گا معاشرے کے لیے۔ آج ظالم ظلم کیوں کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس منصب ہے، قانون میرے ہاتھ میں ہے، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، تمہارے ساتھ سب کچھ کر سکتا ہوں۔ تو اپنی حقیقت بھول گیا کہ میں کہاں سے آیا، کیسے پیدا ہوا، ایک ناپاک قطرے سے میرا وجود بنا، کتنا عرصہ اپنے ماں باپ کا محتاج رہا، کتنا عرصہ انہوں نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کے چلنا سکھایا، اور میرا سارا جسم اور جسم کا جو بنیادی حصہ پیٹ ہے اس میں کیا بھرا ہوا ہے اندر، اور پھر ایک دن آئے گا لوگ لے جا کے مجھے مٹی کے حوالے کر دیں گے اور وہ مٹی میرے جسم کو بالکل کھا لے گی۔ یہ کیا ہے دوستو؟ خود شناسی۔ آج انسان اپنے آپ کو پہچان لے، جب اپنی حقیقت کو انسان پہچان لے گا تو یہ اکڑ، تکبر، عجب، بڑائی، حب جاہ، حب مال، یہ بہت سارے روحانی امراض خود بخود ختم ہو جائیں گے اس کے نتیجے میں۔ سمجھ گئے؟ خود شناسی۔ دوسری چیز ہے خدا شناسی۔ انسان اللہ پاک کی طاقت کو بھی پہچان لے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ میں کس کیفیت اور حیثیت کا ہوں تو اب مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ پھر اتنی بڑی دنیا کس نے بنائی، مجھے کس نے بنایا،
میرے خاندان کو کس نے بنایا، اور یہ جنگل اور یہ پہاڑ، یہ آسمان، یہ دریا، یہ سمندر، یہ پھر کس نے بنائے؟ اس سوچنے سے پھر کس کی پہچان اور تعارف ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ دو باتیں سمجھ گئے دوستو؟ تو سورہ فاتحہ کا موضوع کتنی باتیں ہو گئی؟ دو باتیں۔ کون کون سی؟ خود شناسی اور خدا شناسی۔ خود شناسی کس کو کہتے ہیں؟ انسان اپنی ذات کو، اپنے آپ کو، اپنی حقیقت اور حیثیت کو پہچان لے۔ اور خدا شناسی کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کی ذات کو پہچان لے کہ اللہ پاک کی ذات کتنی بڑی ہے، کتنی طاقتور ہے، پوری کائنات کو اکیلے بنانے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ یہ ہے سورۃ الفاتحہ کا موضوع۔ سمجھ میں آ گیا؟ سب ساتھی سمجھ گئے اس کو؟ نمبر 4، سورہ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے؟ پوری سورت کا خلاصہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ تو ایک 7 آیات والی سورت ہے نا، لیکن جو سورۃ البقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے دوستو، اس کا بھی خلاصہ ہوتا ہے۔ چند جملوں میں پورے قرآن کریم کی بڑی بڑی صورتوں کا خلاصہ آسان انداز میں سامنے رکھا جاتا ہے۔ یہی ہمارے مفسرین کی، اکابر کی، اساتذہ کی، بڑوں کی محنتیں ہیں کہ قرآن کو مشکل نہیں سمجھنا ہے، بہت آسان ہے، اور امت کے لیے مشکل نہیں بنانا، آسان انداز میں پیش کرنا ہے۔ سمجھ میں آ گئے؟ اب قرآن کریم کا خلاصہ کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں دوستو، 3 چیزیں۔ نمبر 1، اپنے مطلوب کی مناسب انداز میں تعریف۔ آپ پہلے لکھ کے پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں، بہت آسان ہے۔ اپنے مطلوب کی، مطلوب سمجھتے ہیں؟ آپ کو کسی سے کام پڑ گیا ہے نا، مثال کے طور پر ابراہیم بھائی کو پیر کی چھٹی چاہیے، ملے گی نہیں، کسی کو چھٹی نہیں ملے گی، یاد رکھیں، ایسی مثال دے رہا ہوں۔ یہ کہ حضرت مفتی صاحب کے پاس یہ طالب ہے، اور حضرت مفتی صاحب کیا ہے؟ مطلوب ہے۔ یہ چھٹی کے طلبگار ہیں، اور جن کے پاس لینے جائیں گے وہ کیا کہلائیں گے؟ مطلوب۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سورہ فاتحہ میں کے خلاصے کی پہلی بات کیا ہے؟ کہ جو آپ کا مطلوب ہے اس کی مناسب انداز میں تعریف۔ ٹھیک ہے؟ نمبر 2، طالب اور مطلوب کا آپس میں تعلق۔ طالب اور مطلوب کا آپس میں تعلق۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ مثال کے طور پہ چھٹی لینے گئے تو بھائی یہ کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ تعلیم دین کورس کے طالب علم ہے نا۔ باہر ہمارے چوکیدار کیوں نہیں لے رہے؟ اس لیے کہ وہ تعلیم دین کورس کے طالب علم نہیں ہے۔ یہ جا رہے ہیں اور مفتی صاحب کے پاس اس لیے کہ وہ ان کے استاذ ہیں، دونوں کا تعلق ہے نا آپس میں۔ یہ تعلق ذریعہ ہے کہ یہ ان کے پاس جائیں گے۔ انسان جب اپنی درخواست کسی کے پاس لے جاتا ہے تو پہلے آپس کے تعلق کو بھی بیان کرتا ہے کہ میں آپ کے پاس کیوں آیا ہوں، کسی دوسرے کے پاس کیوں نہیں گیا۔ ٹھیک ہے؟ تو طالب اور مطلوب کا آپس میں ایک تعلق بھی ہے۔ نمبر 3، مقصود کو خوبصورت انداز میں پیش کرنا۔ مقصود کو، جو آپ کا مقصود ہے، جو آپ کو مطلوب ہے، جو چیز آپ کو چاہیے، وہ پھر آپ سامنے والے سے اچھے انداز میں مانگ لیں۔ خلاصے میں کتنی باتیں آ گئی؟ 3 باتیں آ گئی۔ پہلی بات کیا عرض کی؟ مطلوب کی مناسب انداز میں تعریف۔ نمبر 2، طالب اور مطلوب کا آپس میں تعلق۔ نمبر 3، مقصود کو مناسب انداز میں پیش کرنا۔ اب آپ آ جائیں اپنی عام مثال پہ۔ مثال کے طور پہ چھٹی چاہیے ابراہیم بھائی کو۔ اصول یہ ہے کہ جو طالب علم چھٹی لے، اصول یہ ہے کہ وہ ایک ایپلیکیشن لکھے گا، درخواست لکھے گا۔ اب آپ حضرات نے، چونکہ ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے زیادہ ماشاءاللہ سمجھ رکھتے ہیں، جب ہم کسی کو درخواست لکھتے ہیں تو سب سے اوپر کیا لکھتے ہیں؟
سب سے اوپر ابتدا ہوتی ہے نا جہاں سے کام کی، تو کہتے ہیں بخدمت جناب پرنسپل صاحب، بخدمت جناب مینیجر صاحب، ہمارے طلبہ لکھتے ہیں بخدمت جناب حضرت محتمم صاحب. سمجھ میں آ گئی؟ یہ عام آدمی کو کوئی کہے گا بخدمت جناب اور صاحب اور مدظلہم اور حفظہ اللہ تعالی اور مکرمی اور محترمی نہیں کہے گا نا. انسان کو جس سے کام ہوتا ہے، جس سے ضرورت ہوتی ہے نا دوستو، بات کو سمجھیں. تو سب سے پہلے قرآن کریم یہ ادب بتا رہا ہے شروع قرآن میں. دیکھیں سورہ فاتحہ میں کہ ہمیں ساری زندگی اللہ پاک سے مانگنا ہے. ساری زندگی کس سے مانگنا ہے؟ اللہ پاک سے. تو جس سے مانگنا ہے سب سے پہلے ہمیں اس کی تعریف کا طریقہ آتا ہو. سمجھ میں آ گئے؟ کبھی بھی درخواست لکھنے والا یہ نہیں کہتا جا کے کہ مجھے ایک دن کی چھٹی دے دو، یہ پکڑ لو. نہیں، پہلے اس کے لیے مناسب تعریف کے کلمات، اس کا منصب کہے گا، صاحب لکھے گا، دعا لکھے گا، پھر السلام علیکم لکھے گا. یہ اس کی ایک مناسب جائز حد کی تعریف ہے. تو ہم نے کتنی آیتوں میں اللہ کی تعریف کی؟ 3 آیتوں میں. ترجمے میں عرض کیا تھا نا، ابو الزین کو حاضر کریں. ہم نے اللہ کو درخواست پیش کرنی ہے تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ کے خلاصے کی بات یہ کہ ہم مناسب انداز میں اللہ کی تعریف کریں. تو کتنی آیتیں ہم نے پیش کی؟ 3. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آپ وہ ذات ہیں کہ تمام تعریفیں آپ کے لیے خاص ہے. آپ تمام جہانوں کے رب ہے، بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والے ہیں، قیامت کے دن کے مالک آپ ہیں. سمجھ میں آ گئے؟ پہلی چیز سامنے آ گئی. 3 آیتوں میں اللہ کی تعریف کی. نمبر 2 بات کیا تھی؟ طالب اور مطلوب کا آپس میں تعلق کیا ہے. آپ کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ میں آپ کا طالب علم ہوں نا. ہم اللہ کے پاس جا رہے ہیں، ایک درخواست پیش کرنی ہے، تو پہلے اللہ سے اپنا تعلق تو واضح کر دینا. اے اللہ آپ سے تعلق کیا ہے؟ کہ اے اللہ آپ سے تعلق وفاداری کا ہے. کس چیز کا ہے؟ وفاداری. اور اتنے وفادار ہے کہ سر بھی آپ کے سامنے جھکاتے ہیں، اور جب کوئی چیز چاہیے ہو تو دعا کے لیے ہاتھ بھی آپ کے سامنے اٹھاتے ہیں. ایاک نعبد، عبادت بھی آپ ہی کی کرتے ہیں، مدد بھی آپ ہی سے مانگتے ہیں. ہمارا آپ سے بہت قریبی رشتہ ہے اللہ پاک. سمجھ میں آ گئے؟ پہلے اللہ کو اپنا رشتہ بتا دیا، تعلق بتا دیا، اپنی وفاداری اللہ پاک کو بتا دی. اے اللہ آپ کے پاس آیا ہوں اس لیے کہ آپ کا ہوں، کسی اور کے دروازے پہ اس لیے نہیں گیا کہ دوسرے کو، غیر اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں، آپ کے غیر کو نہیں مانتا، آپ کے پاس آیا ہوں. سمجھ میں آ گئے؟ دوسری چیز بھی ہو گئی. اب تیسری بات کہ اب آپ نے اپنا مقصد پیش کرنا ہے. اللہ کی تعریف بھی ہو گئی اور اللہ سے اپنا تعلق بھی واضح ہو گیا. اب درخواست اصل بات پر آئیں. اب آپ نے لکھنا ہے جی مجھے 2 دن کی چھٹی چاہیے، ہے نا. اب ہم اللہ پاک سے جو مانگیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ جتنا بڑا ہو اتنی بڑی چیز مانگی جائے نا، ہے نا. اللہ پاک سے تو چھوٹی چیز نہیں مانگنی ہے. تو سب سے بڑی چیز ایک انسان کے لیے دنیا میں وہ کیا ہے؟ ہدایت ہے. ہدایت ہے. اسی ہدایت پر اس کی دنیا آخرت کی نجات ہے دوستو. خدا نخواستہ ایک انسان کے پاس ساری دنیا ہو، ہدایت نہیں ہے، یہ ناکام ترین انسان ہے. اس لیے نمرود پوری دنیا پہ بادشاہت کر کے گیا. نمرود پوری دنیا پہ بادشاہت کر کے گیا. بخت نصر ایک بادشاہ گزرا، پوری دنیا پہ بادشاہت کر کے گیا. فرعون کے پاس جو خزانے تھے اس کی چابیاں ایک جماعت لے کر چلتی تھی. سب کچھ ہے نا، لیکن کیا چیز نہیں تھی؟ کیا چیز نہیں تھی؟ ہدایت نہیں تھی. تو کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے؟ ناکام ہوئے. ناکام ترین ہو کر گئے. اتنے ناکام ہیں کہ قرآن کریم میں ان کے تذکرے قیامت تک ہوتے رہیں گے کہ یہ ناکام ترین لوگ تھے. دوسری طرف حضور علیہ السلام کے وہ صحابہ
کہ جن کے پاس جسم پہ پہننے کے لیے پورا لباس نہیں ہوتا تھا، کئی کئی دن فاقوں میں گزرتے تھے، کوئی ظاہری شکل و صورت نہیں ہوتی تھی، کچھ نہیں تھا دنیا کا، لیکن ہدایت تھی، تو اتنے کامیاب ترین تھے کہ قیامت تک قرآن کریم کا حصہ بن گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات طے ہو گئی کہ جب انسان کسی بڑے سے مانگتا ہے تو چھوٹی چیز نہیں مانگتا بلکہ بڑی چیز مانگے گا، تو اللہ پاک سے تو بڑے کوئی بھی نہیں ہے، بے شک ایسا ہی ہے نا، اللہ سے بڑے، تو اللہ سے سب سے بڑی چیز مانگنی ہے، اور وہ سب سے بڑی چیز دوستو کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ تو وہ پھر ہم نے آخر کی کون سی آیات سے مانگی؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سمجھ گئے؟ 7 آیتیں ہیں، سمجھ میں آ گئی؟ تو اب اگر آپ سے امتحان میں پوچھ لیا جائے کہ بھئی قرآن کا خلاصہ بتائیں، آپ کہیں گے قرآن کا خلاصہ کتنی باتیں؟ 3 باتیں۔ نمبر 1، مطلوب کی مناسب انداز میں تعریف کرنی، تو سورہ فاتحہ کی کتنی آیتوں میں تعریف ہے؟ 3 آیتوں میں۔ نمبر 2، طالب اور مطلوب کا آپس میں رشتہ اور تعلق بتانا ہے، وہ کون سی آیت میں ہے؟ آیت نمبر 4۔ اس کے بعد اپنا مقصود، اپنی درخواست پیش کرنی ہے کہ چاہیے کیا آپ کو، وہ کتنی آیتوں میں ہے؟ 3 آیتوں میں ہے۔ کس کس کو سمجھ آیا وہ ہاتھ اٹھائے، جس جس کو سمجھ آیا۔ ابراہیم بھائی سمجھ نہیں ہے؟ آ گیا نا؟ الحمدللہ۔ سمجھ گئے دوستو؟ یہ ہے سورۃ الفاتحہ کا پورا خلاصہ۔ سمجھ گئے؟ کوئی دیکھ کے سنا سکتا ہے؟ ایک ساتھی کھڑے ہو کر سنائے، سنا دیں، غور سے سنیں تمام ساتھی۔ سورہ فاتحہ کا خلاصہ کتنی چیزیں؟ نمبر 1، مطلوب کی مناسب انداز میں تعریف، اور یہ کتنی آیتوں میں ہوئی؟ 3 آیتوں میں ہوئی۔ جی شاباش۔ تعلق کیا ہے؟ یہ کتنی آیتوں میں ہوئی؟ 1 آیت، آیت نمبر 4 میں۔ جی جی، یہ کتنی آیتوں میں؟ 3 آیتیں، آخر کی ہے اہدنا الصراط المستقیم سے شروع ہو کر اور یہ پوری آخر تک مکمل ہو جائے گی۔ سمجھ گئے؟ تو سورہ فاتحہ کا موضوع بھی آپ کے سامنے آ گیا، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بھی آپ حضرات کے سامنے آ گیا۔ سمجھ گئے یہ بات؟ اچھا، اب یہ 4 باتیں ہو گئی ہماری پوری۔ اب ایک آخری بات سورہ فاتحہ سے متعلق، یہ سورت ہر مسلمان نماز میں بھی پڑھتا ہے، اور بہت سارے معاملات میں خیر و برکت کے لیے، دم کرنے کے لیے، شفا کے لیے اس سورت کی تلاوت کا معمول ہے۔ تو یاد رکھیے یہ بہت ہی قرآن کریم کی بابرکت سورت ہے، بابرکت سورت ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں اس سورت کا ایک نام ہے سورۃ الشفا۔ کیا نام ہے؟ سورۃ الشفا ہے اس کا نام۔ شفا کا مطلب یہ وہ سورت ہے کہ جس کے پڑھنے والے کو اللہ پاک شفا دے دیتے ہیں، شفا دے دیتے ہیں۔ اب پورا قرآن کریم شفا ہے۔ جب انسان قرآن پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو اس کے اندر سے گناہ صاف ہوتے ہیں، اس کے اندر کی زندگی کو شفا مل جاتی ہے۔ ایک ہے باطنی زندگی، وہ پاک صاف ہو جاتی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کو خاص طور پہ سورۃ الشفا کہا، اس لیے کہ یہ وہ سورت ہے کہ جس کے پابندی سے پڑھنے سے اللہ پاک ظاہری بیماریوں کو بھی ختم فرماتے ہیں۔ ظاہری بیماریوں کی بھی شفا ہے، ظاہری بیماریوں کی۔ اور اس کا سب سے بہترین طریقہ وہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں جو ہم نے اپنے بڑوں سے لیا ہے، اور اس کو اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں اس میں جسمانی امراض بہت زیادہ ہو گئے، بیماریاں بڑھ گئی ہیں، اور طرح طرح کے موذی امراض آ گئے ہیں۔
اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ جو مسلمان فجر کی سنت اور فرض کے درمیان، فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے گا. 41 کتنے ہوتے ہیں؟ 41، 40 اور 1. یہ بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، اور ایک وظیفہ آپ کو آج کی مجلس میں دے رہا ہوں، اس کی اجازت بھی دے رہا ہوں. فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ کون سی سورت پڑھیں؟ سورۃ الفاتحہ پڑھیں پوری، اور ہر مرتبہ میں پڑھنے سے پہلے اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم پوری صورت. ہر دفعہ میں بسم اللہ پڑھیں، اور بسم اللہ کی آخر کی میم کو کس کے ساتھ ملائیں؟ الحمد کے لام کے ساتھ ملائیں. سمجھ گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم پوری صورت پڑھیں. کتنی مرتبہ پڑھیں؟ 41 مرتبہ، 40 اور 1. یہ پڑھنے کے بعد پھر اگر آپ بیمار ہیں اپنے اوپر دم کریں اور پانی پر دم کر کے وہ پانی پیئے. اگر کوئی دوسرا بیمار ہے تو اس پر دم کریں اور پانی پر دم کر کے اس کو پلائیں. کینسر جیسے موذی امراض سے بھی اللہ پاک شفا دے دیتے. بہت بڑا وظیفہ ہے. ہمارے بزرگوں نے یہاں تک لکھا جو مجنون پاگل دیوانہ ہوتا ہے نا، اگر اس بالکل مجنون آدمی پر بھی اگر اس صورت کو پڑھا جائے 41 مرتبہ پابندی سے اور یقین کے ساتھ، تو اللہ اس کو بھی شفا دے دیتے. تو ان چیزوں کو بھی ہمیں اپنے معمولات میں لانا ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سے آپ حضرات تقریباً ساتھیوں کے علم میں ایک بات ہے کہ اتوار کو بعد نماز مغرب ہماری تاریخ اسلام کی مجلس ہوتی ہے، اس میں بھی ساتھی آئیں. اور کل پھر عصر کے بعد جو تعلیم و تربیت کورس اوپر چل رہا تھا چھوٹے بچوں کا، اس کی بھی اختتامی تقریب ہے عصر کے بعد. تو کل کا پورا دن پیک ہے. عصر کے بعد وہ ہے، مغرب کے بعد تاریخ ہے، عشاء کے بعد ماہانہ اصلاحی مجلس ہے. چھٹی نہیں ہے. جی عمران بھائی. 41 مرتبہ 41 دن تک. جی ہاں. اچھا 41 مرتبہ جو 41 دن تک پڑھ لے گا نا، تو اس وظیفے کی زکوٰۃ پوری ہو جائے گی. یہ ایک لفظ ہے، اس پہ انشاءاللہ میں آئندہ مجلس میں آپ سے بات کر لیتا ہوں. لیکن جو 41 دن تک اس تعداد کو پورا کر لے گا نا، تو اس کو اس وظیفے کی خاص برکت حاصل ہو جاتی. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.